کمپلیٹلی بلائنڈ ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ تو میری یہ بات سن کے بڑی حیران ہوئی، کہتی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس بات پہ میں ریلائز نہیں کرتی، آپ نا مذاق کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بچے کی طرح ہی ہے، اس کو بھی سارا دن سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال کرنی اور بچی کی بھی کرنی اور پھر گھر کے کام کرنے، باہر کے کام کرنے۔ ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے۔ تو میں نے اس کے دل کی خوبصورتی دیکھی، میں نے اس کی خوبصورتی نہیں دیکھی، اور میرے لیے تو یہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہی ہے۔ اچھا زین بھائی، یہ بتائیے کہ یہ اندیکھی محبت کی کہانی شروع کیسے ہوئی؟ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اکثر آپ کے ریڈیوز پہ سنتی ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے شوز، آپ کی آواز، آپ ماشاءاللہ سنگنگ بہت اچھی کرتے ہیں، تو میں نا آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات بولی نا، تو مجھے ان کی بات یہ سن کر ہنسی آ گئی۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے افشا میم، جو آپ سمجھ رہی نا، میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے بولا میں کمپلیٹلی بلائنڈ ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ تو میری یہ بات سن کے بڑی حیران ہوئی، کہتی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس بات پہ میں ریلائز نہیں کرتی، آپ نا مذاق کر رہے ہیں، یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے بولا نہ تو مذاق کرنے والی بات ہے، نہ جھوٹ بولنے والی بات ہے، کیونکہ یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کہی ہیں کیونکہ آپ میں مجھے کچھ صداقت نظر آئی۔ آپ ان باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں جس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ تقریباً ہماری 10-15 دن ہو گئے بات چیت ہوتے ہوئے، آپ نے آج تک کبھی مجھ سے بیلنس نہیں مانگا، کبھی کچھ کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اور ویسے میرا ٹائم بنا، میں ان کے سامنے آیا، انہوں جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا جس طرح کہ ہینگ ہو جانا، شارٹ ہو گیا، یار یہ کس طرح۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھنے بعد میں چلا گیا۔ پھر چند روز کے بعد، 1-2 دن کے بعد ہمارا دوبارہ پھر رابطہ ہوا، تو پھر انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس سے میں دوبارہ شارٹ ہو گیا۔ انہوں نے بولتے ساری کہا کہ زین میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بولا لو یہ اب نیا تماشا۔ میں نے بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے جان لو، پرکھ لو، اس کے بعد آپ مجھے شادی کا بتانا، وغیرہ ایسے تو نہیں ہوتا شادی، ایسے کسی اجنبی شخص سے تھوڑی شادی کی جاتی ہے، وہ بھی کسی ایسے شخص سے جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ خود چل سکتا ہے، نہ بیسیکلی اتنا اسٹرانگ ہے، نہ اس کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہے، تو آپ یہ فیصلہ کس طرح کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جو کچھ بھی ہو جائے میں نے آپ سے شادی کرنا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کریں، اپنے والدین سے بات کریں۔ انہوں نے اپنے والدین سے بات کی تو والدین نہیں مانے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ اور مقدر کی جہاں تک بات ہے، میرے اللہ نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ الحمدللہ میں بیسیکلی ثنا خواں بھی ہوں، سنگنگ بھی کرتا ہوں، اور سب سے جو میرے اندر بات ہے، جو سب سے مین امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے گھبراتا نہیں ہوں اور حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنی یہ کوشش تو سینہ و جدوجہد اس کو جاری و ساری رکھا۔ اور مجھے نا سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے دنیا میں کچھ نہ کوئی ایسا بنایا ہے جو کہ صرف میرے لیے بنا ہے۔ تو شاید میرا یہ یقین، میرا یہ آپ کہتے ہیں نا میری یہ ایک اپنا جو میں امیجن کر رہا تھا، یہ چیز شاید یہی میری منزل تھی اور یہی مجھے منزل کے قریب۔ موسٹ امپورٹنٹ شوق تھا وہ یہ تھا کہ مجھے آر جے بننے کا ریڈیو پہ بہت زیادہ شوق تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس طرح کے شوز کروں، اس طرح کے پروگرام کروں کہ لوگ نا دیکھ کے سن کے حیران ہو جائیں۔ جہاں تک احساس کی بات ہے، دیکھیں احساس تو انہوں نے میرا اس دن سے ہی دینا سٹارٹ کر دیا تھا جب انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں بات کرنا اور بات ہے، لیکن بات کر کے اس پہ عمل پیرا ہونا یہ اور بات ہے۔ انہوں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور آپ کو لگے گا کہ واقعی کوئی شخص تھا جنہوں نے آپ کا ہاتھ تھاما۔ تو تقریباً 3 ایئر ہو گیا ہماری شادی کو، 3 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کبھی مجھے کسی بات کے لیے پروموٹ نہ کیا ہو، سپورٹ نہ کیا ہو، یا میں نے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں کبھی کبھار کسی کام پہ ضد کر لیتا ہوں، اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زینب اس کام پہ ضد کر لیں تو آخرکار یہ جو ہے نا میری بات مان لیتی ہیں، کہتی چلو ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کی خوشی کے لیے یہ کر لیتا ہوں۔ اور کبھی بھی اس نے مجھے میری معذوری کا احساس نہیں ہونے دیا، اکثر مجھے پروموٹ کرتی ہیں، مجھے سپورٹ کرتی ہیں اور میرا حوصلہ جو ہے نا اسے بلند کرتی ہیں۔ میں شروع سے ہی ایسی ہوں، میرا دل ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سب دیکھوں، یہ دولت، یہ پیسہ وغیرہ، یہ حسن وغیرہ دیکھوں۔ یہ حسن اس ہر چیز سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کے اندر بھی دل ہوتا ہے، انسان میں انسانیت ہوتی ہے،
اور دل سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو دل کا خوبصورت ہوتا ہے نا وہی انسان ہے۔ تو میں نے اس کے دل کی خوبصورتی دیکھی، میں نے اس کی خوبصورتی نہیں دیکھی، اور میرے لیے تو یہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہی ہے۔ میرے لیے تو یہ انسان بہت اچھا ہے، مجھ سے پیار بھی کرتا ہے، میں بھی اس سے کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں، یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ مشکلات تو کافی آتی ہیں زندگی میں، اور میری زندگی میں بھی آئی۔ میرے گھر والوں نے بہت ہمارا پیچھا کیا، مجھے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، تم ایسا نہ کرو، تم دونوں ہی شوگر کے مریض ہو تو تمہاری زندگی نہیں ٹھیک گزرے گی، تمہارے اوپر سارا وزن آ جائے گا، بوجھ آ جائے گا، تم کیسے سنبھال پاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں سب کچھ کر لوں گی، مجھے جو بھی کرنا پڑا اس کے لیے میں وہ سب کچھ کروں گی۔ سارا کچھ پھر زندگی میں ہوتا ہے، یہ بھی ایک بچے کی طرح ہی ہے، اس کو بھی سارا دن سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال کرنی، اور بچی کی بھی کرنی، اور پھر گھر کے کام کرنے، باہر کے کام کرنے، تو بس سارا دن یہ اسی طرح گزر جاتا ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں تو وہاں سے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اور پھر ہم نے میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے، وہ بھی مشکل ہوتی ہے لینے کے لیے، اور گھر کے اخراج چلانے کے لیے، اور مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے ہم سارا یہ مینیج کر پاتے ہیں۔ تو کیا سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے ان کی؟ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ایک تو یہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں، اور دوسرا پھر میں جو کہتی ہوں وہ مان بھی لیتے ہیں، کبھی نہیں۔ سب سے پہلے تو جب گانوں کی بات ہے، گانے تو میں نے کافی سارے ان کو سنائے ہیں۔ علی خان صاحب کی غزل ہے، اور وہ اکثر مجھ سے یہ سنا کرتی ہیں اور مجھ سے فرمائش کرتی ہیں کہ کائنڈلی آپ مجھے وہ سنائیں، تو ان کو میں وہ سناتا ہوں۔ اور ایک سانگ ہے، پاکستانی اردو سانگ ہے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ یہ تھوڑے میں ان کے لنک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ اور بڑا پیارا شعر ہے کہ دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے، دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے، وہ تیرا وہ کوٹھ پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ کسی شاعر نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ شاید یہ جو بڑے لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، جو اے سیوں میں بیٹھتے ہیں، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، انہی کے لیے شاید شاعر نے لکھا ہے کہ جو رکھتے ہیں اوروں کے لیے محبت کا جذبہ، جو رکھتے ہیں اوروں کے لیے محبت کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو میری ان تمام تر لوگوں سے، اللہ حکام سے، یا جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان تمام تر لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم مستحق ہیں، دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم دونوں ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ہمیں انسولین لگتی ہے، کافی زیادہ انسولین لگتی ہے، تقریباً 3-4
جو ویلز کے ٹیکے ہیں وہ ہمیں ایک بندے کو لگتے ہیں، 40 سے 50 یونٹ ہم دن رات لیتے ہیں، تو بڑی زیادہ انسولین لگتی ہے ہماری. تو تمام تر لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اللہ کام سے کہ پلیز ہمارے لیے اگر کچھ ہو سکے تو آپ امداد کریں.